تک نہیں دیکھا ہے اور یہیں سینہ مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی کسی سے کم لطف نہیں لیں گے. شعر دیکھیے گا بطور خاص کہ وہ دربار حبیب کبریا ہے مومنو سن لو. وہ دربار حبیب کبریا ہے مومنو سن لو. وہ دربار حبیب کبریا مومنوں سن لو. ارے وہاں پر بارش رحمت، وہاں پر بارش رحمت، جہاں دیکھو وہاں پر بارش رحمت، جہاں دیکھو وہاں ہوئے بدن میرا یہاں ہوئے بدن میرا یہاں ہوئے تمن میرا وہاں ہوئے. میری ہر سانس نامے مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے. یہ حاصل کلام شعر نظر کر رہا ہوں. دل کے کسی حصے کو چھو جائے تو محبت سے دعا دیجئے گا. زندگی کے ساتھ دیکھیے کہ سبھی کی رفعتوں کی حد مکہ تک تھی مکہ تک ہے. سبھی کی رفعتوں کی حد مکہ تک تھی مکہ تک ہے. سبھی کی تک تھی مکہ تک ہے. سبھی کی رفعتوں کی حد مکہ تک تھی مکہ تک ہے. نبی کی رفعتوں کی حد نبی کی رفعتوں کی حد مکہ سے لا مکہ نبی کی رفعتوں کی حد مکہ سے لا مکہ ہوئے. اب میرے ساتھ کہیں کہ بدن میرا یہاں ہوئے بدن میرا یہاں ہوئے تمن میرا وہاں ہوئے. میری ہر سانس نامے مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے. شعر دیکھیے گا نفسیاتی رنگ اس کا کہ چلو عاشقوں طیبہ لیے سوغات عشقوں کی. 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 ارے سنانا مشکل ہے اپنی سنانا مشکل ہے اپنی اگر تم سے بیاں ہو. سنانا مشکل ہے اپنی اگر تم سے بیاں ہوئے. بدن میرا یہاں ہوئے بدن میرا یہاں ہوئے تمن میرا وہاں ہوئے. میری ہر سانس نامے مصطفیٰ لے کر رواں ہوئے. آخری شعر نظر کر رہا ہوں دیکھیے گا کہ خدا نے نعمتوں کے کل خزانے دے دیے ان کو. خدا نے نعمتوں کے کل خزانے دے
دیے ان کو خدا نے نعمتوں کے کل خزانے دے دیے ان کو خدا نے نعمتوں کے کل خزانے دے دیے ان کو ارے انہی کی ملک ہے جنت انہی کی ملک ہے جنت انہی کا دو جہاں ہوئے انہی کی ملک ہے جنت انہی کا دو جہاں ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اب آئیے اسی حیدری تیور کے ساتھ ایمان کا زیور چمکانے کے لیے فقیر کا یہ مقطع سماعت کریں ایک بڑا مشہور خیال اور یہ کسی غیر کا نہیں حضرت برادر امام اہل سنت حضرت مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا تھا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا نبی کی شان محبوبی دکھائی جانے والی تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے یہ ایک سوال ہے چھپا ہوا ہڈن کوسچن اس کا آنسر ہے کہ جب جہنمیوں کا جہنم میں جانا طے جنتیوں کا جنت میں جانا طے جب سب کچھ معاملہ فکس ہے گنہگاروں کا جہنم میں جا کے جل کے پاک ہو کے پھر جنت میں جانا طے ہے اور بالکل فکس ہے ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے تو پھر یہ میدان محشر یہ سورہ سوا نیزے پہ یہ لواء الحمد یہ مقام محمود یہ سب کی ضرورت کیا تھی what was the need اب آئیے اس کا جواب سنیں توجہ کے ساتھ کہ فقط اتنا لفظ فقط پہ غور کیجئے گا تب معاملہ سمجھ میں آئے گا فقط فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے یہ نور فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے یہ نور فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے یہ نور فقط اتنا سبب محشر بپا کرنے کا ہے یہ نور نبی کی شان محبوبی نبی کی شان محبوبی سارے محشر آیا ہو محبوبی سارے محشر آیا ہو اب جی لگا کے کہتے ہیں کہ بدن میرا یہاں ہوئے بدن میرا یہاں ہوئے تمن میرا وہاں ہوئے ہر سانس نام مصطفیٰ لے کر روا ہو سبحان اللہ درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے بہت تیزی کے ساتھ without any further delay ایک تو میں آنے میں ڈیلے ہوا there was traffic congestion over the motorway بہت ٹائٹ سچویشن تھی بھاگتے بھاگتے آیا اب میں نہیں چاہتا کہ کچھ اور ڈیلے ہو نہ میں کسی پتلی گلی میں جاؤں گا نہ کسی لوپ لائن میں جاؤں گا میں خود سیدھے موٹر وے پہ آیا کوشش کیجئے گا کوئی جملہ پھسلنے نہ پائے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ پھسل جاتا ہے تو بہت کچھ اچھل جاتا ہے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں
ہاف سننا نہ سننے سے زیادہ ڈینجر ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک مخصوص اور انتہائی مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ترجمہ غور سے سمجھ لیں تاکہ کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور یہ بات obviously بالکل پرفیکٹ ہے کہ جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی۔ ارشاد ربانی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ Hold the rope of Almighty Allah with power۔ علماء جانتے ہیں کہ جب اعتصام کا صیغہ با آتا ہے تو صرف پکڑنا یا تھامنا نہیں، بلکہ اتنی شدت سے، اتنی طاقت سے پکڑو کہ اگر کوئی چھوڑانا چاہے تو شولڈر اکھڑ جائے لیکن رسی نہ چھوٹے۔ اعتصام۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بندی مت کرو، گٹ بندی مت کرو، لابنگ مت کرو، اور ویسے بھی اسلام میں کسی قسم کی بندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام میں نہ فرقہ بندی ہے، نہ گٹ بندی ہے، نہ چک بندی ہے، نہ نس بندی ہے، اور دیوبندی تو بالکل نہیں۔ ہاں ایک بندی ہے اور وہ ہے نقش بندی، اور وہ اس لیے کیونکہ یہ کینہ ہٹا کے مدینہ نقش کر دیتا، بس اسی ایک کی گنجائش۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بندی مت کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم سب پر کی ہے۔ Somebody blocked the car. The car number is FD. کیا ہے؟ The postcode ہے۔ اچھا FD63 DJV. Okay. Please turn your car. ٹھیک ہے، اس طرح کا ہوتا رہتا ہے۔ خیر، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو جو اس نے تم سب پر کی ہے۔ ویسے تو نعمتوں کا حال یہ ہے، how much Allah subhanahu wa ta'ala has done a big favor upon all mankind. If you want to count that blessing, you can never ever count. کبھی نہیں گن سکتے، unlimited۔ لیکن یہاں ایک خاص نعمت کا ذکر ہے، اور وہی خاص نعمت آج میری گفتگو کا عنوان ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کس نعمت کو؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس نعمت کو کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ You were enemy of each other، ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تم سب کے دلوں میں محبت، الفت اور پیار پیدا فرمایا اسی نعمت کے ذریعے۔ اور کیا ہوا؟ رزلٹ کیا نکلا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر وہ دن بھی آیا کہ تم سب اسی نعمت کے ذریعے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ کیا بن گئے؟ میں جب انڈیا میں تھا اور سلیم بابا سے گفتگو چل رہی تھی، اس وقت حسن علی باپو نے یہ نشاندہی کی تھی کہ حضرت یہ جلسہ خصوصی طور پہ اہل بیت اطہار، مخدوم پاک اور ان کے عاشق اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں بہت دیر تک سوچتا رہا کیا پڑھوں، کس آیت پہ گفتگو ہو، تو یہ وضو کرتے کرتے اچانک خیال آیا۔ بہت توجہ سے سننا ہے آپ کو۔ ایک بات بالکل ایمانداری سے، ٹو بی ویری آنیسٹ، بالکل ایمانداری سے آپ کو بتانا ہے، کیا آپ نے اللہ کی رسی کو دیکھا؟ ہاں؟ تو پھر پکڑو گے کیا؟ Allah subhanahu wa ta'ala has granted us with so many things. اللہ نے ہمیں بڑی نعمتیں بخشی، ایسی نعمتیں کہ ہم بچپن سے لے کے 55 تک نہیں گن سکتے۔
بلکہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک نہیں گن سکتے، مگر ایسی کوئی نعمت نہیں دی ہے کہ ہم اس کا ادراک کر لیں۔ You can't see Allah subhanahu wa ta'ala. You can't look at Allah subhanahu wa ta'ala. There are 5 sources of knowledge to identify, to recognize anything else. کسی چیز کو آپ کو پہچاننا ہے تو اللہ نے ہمیں 5 اندریاں دی ہیں، 5 شکتیاں دی ہیں۔ یہ رنگ سفید ہے کہ کالا، دیکھا تو پتا چلا۔ یہ سامنے مجمع ہے کہ ایمٹی ہے، دیکھا تو پتا چلا۔ یہ ہارڈ ہے کہ سافٹ، چھوا تو پتا چلا۔ یہ کھانا ٹیسٹی ہے یا بیکار ہے، چکھا تو پتا چلا۔ یہ مہ خوشبودار ہے کہ بدبودار، سونگھا تو پتا چلا۔ یہ آواز مرد کی ہے یا عورت کی، سنا تو پتا چلا۔ تو there are 5 sources of knowledge. پرابلم یہ ہے کہ ان 5 sources of knowledge سے ہم اللہ کو نہیں جان سکتے۔ You can't look at Allah. You can't test Allah. You can't touch Allah. You can't listen anything from Allah. نہ ہم سن سکتے ہیں، نہ سن کے جان سکتے ہیں، نہ دیکھ کے۔ تو جب ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، اس کی رسی بھی نہیں دیکھ سکتے، تو پھر پکڑیں گے کیا؟ And what you gonna hold? کیا پکڑو؟ یہی وہ سوال تھا جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بارگاہ رسالت میں، سرکار آپ پر میرے ماں باپ قربان، tell us about the rope of Almighty Allah. What does mean? اللہ کی رسی ہے کیا اور ہم اسے کس طرح پکڑیں؟ صرف اتنا کہا تھا، مصطفیٰ جان رحمت منبر پہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں اے زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ، والذی نفس محمد بیدی انی حبل اللہ حبل ممدود من الارض الى السماء۔ ارے اللہ کی رسی کوئی اور نہیں، میں ہوں جو زمین سے آسمان تک تلی ہوئی۔ What did he say? That I am the rope of Almighty Allah. So if you take my daman, it means you have taken already the rope of Almighty Allah. دامن رسول اللہ حبل اللہ۔ اب تو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، مضبوطی سے ہو جاؤ۔ تھوڑا سا میں اس کا جو پس منظر ہے اس آیت کا، جو کہ میری نظر گھڑی پر بھی ہے اور اس سہانی گھڑی پر بھی ہے، تھوڑا سا اس کا پس منظر بھی بیان کر دوں تاکہ اور بھی کلیئر ہو جائے۔ آپ لوگ 60s 70s میں 50s میں یہاں آئے، اس وقت کے جو سرکمسٹانسز تھے وہ آج کے یوتھ نہیں سمجھ سکتے۔ میلوں میں جانا، کام کرنا، لیکن ایمانداری سے بتائیے کہ اگر کوئی شخص یہاں ٹوبیگو اور ٹرینیڈاڈ سے آ جائے اور within a 1 year you would become millionaire، ملٹی بلینر ہو گیا 1 سال کے اندر، تو آپ کو تھوڑا سا اندر لگے گا یار یہ کیا ہے، میں یہیں بورن ہوا ہے، یہیں جوان ہوا، یہیں شادی ہوئی، یہیں بزنس، میں صرف پتی ہوں، یہ لکھ پتی ہے، یہ کروڑ پتی ہے۔ یہ آپ کے دماغ میں یہ بات کیوں آئی؟ کیونکہ جو کروڑ پتی بنا وہ پردیسی ہے۔ کون ہے؟ برطانوی نہیں ہے، باہر سے آیا اور within a 1 year کروڑ پتی ہو گیا۔ یہ فیلنگ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں علاقائی تعصب، قومی تعصب۔ میں آپ کو یقین دلاؤں کہ میرے مصطفیٰ کے مدینے میں ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہے۔ مہاجرین نے اپنا شہر، اپنا مکہ چھوڑا تو انصار نے اپنے دروازے کھول دیے۔ محبت کی ایسی مثال اس نیل گگن نے بھی نہیں دیکھی ہوگی، جہاں نہ کوئی آقا ہے نہ کوئی غلام ہے، سب ایک جھنڈا پکڑے، دامن مصطفیٰ پکڑے۔ تو کچھ لوگوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ یار سب اتنی محبت سے رہتے ہیں، کچھ کرو، do something, divide and rule۔ ان کو لڑاؤ اور خود جم کے بریانی کھاؤ۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، آج کل یہ فارمولا بڑا پرانا ہے۔ مدینے کے منافقین کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ یار جب تک ہم انہیں لڑائیں گے نہیں کچھ کھا پائیں گے، نہیں انہیں لڑاؤ، نہیں تو پھر یہ سب ہمیں بھگا دیں گے۔
انہوں نے کچھ نجران کے عیسائیوں سے کچھ اور دیگر یہودیوں سے مل کے ایک میٹنگ کیا اور فیصلہ کیا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کرو، الٹی سیدھی حرکت کرنے لگے۔ ہمیں صحابی تو صحابی، اعرابی پہ بھی اس کا اثر نہیں پڑا۔ نبی کی تربیت کو کروڑوں سلام، کوئی کسی سے لڑا نہیں، لیکن حضور نے اس منظر کو بھانپ لیا۔ سرکار نے فرمایا اچھا تم لڑانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، تم اپنا زور آزماؤ، ہم اپنا زور آزماؤ، تم لڑا کے دکھاؤ، خدا کا نبی ملا کے دکھائے۔ چنانچہ حضور نے ایک جلسہ کیا، جیسے ہم لوگ یہاں مسجد میں جلسہ کر رہے ہیں نا، انہوں نے بھی ایک جلسہ کیا، which took place in مسجد نبوی شریف کے اندر، اور اس جلسے کا ذکر بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، حدیث نام کی اکثر کتاب ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا ایک جلسہ مواخات کیا تھا سرکار نے، عہد مواخات، ایک سویرنگ سیریمنی ہوئی تھی بھائی چارے پر، میل جول پر، محبت پر۔ سرکار نے سب کو جمع کیا۔ اب کیونکہ سارے مرد اپنے گھروں سے نکل گئے تو گھروں کے لیے بھی تو کوئی چاہیے حفاظت کے لیے۔ حضور نے علی سے کہا علی تم یہیں رکو، یہ مواخات کا جلسہ ہے، اس میں تمہاری ضرورت نہیں۔ علی کنارے، توجہ، صحابہ حضور کے سامنے، وقت کم ہے میرے پاس۔ سرکار نے فرمایا اے لوگوں آج سے نکال دو سارے گلے شکوے، ساری رنجشیں دور کر دو، تم میں نہ کوئی عربی، نہ کوئی مکی، نہ کوئی مدنی، نہ کوئی مطلبی، نہ کوئی تمیمی، نہ کوئی حذیلی، نہ کوئی فارسی، نہ کوئی رومی، نہ کوئی ہندی، تم سب اللہ کی رسی کو تھام لو اور ایک دوسرے کو گلے لگا کر بھائی بن جاؤ۔ سب نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، بھائی بنایا۔ اس وقت تو میں سمجھتا ہوں جنتی حوریں چلمنے خلد ہٹا ہٹا رخسارے بلال کی بلائیں لے رہی ہوں گی۔ ارے جس وقت بلال حبشی کو ابو بکر صدیق نے گلے لگایا، نہ وہاں کوئی غلام ہے، نہ کوئی مولا ہے، نہ کوئی آقا ہے، سب مل رہے ہیں۔ مواخات چل رہی ہے، مولا علی کنارے تھے، آؤٹ سائڈ آف دا مسجد۔ کسی صحابی نے دیکھا وہ رو رہے ہیں تو بھاگتا ہوا آیا، کہا حضور ان علی یبکی، علی رو رہے ہیں۔ What did he say? علی is crying۔ سرکار نے فرمایا رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کی وجہ صحابی کو معلوم ہے لیکن جواب نہیں دیا۔ حضور آپ ہی بلا کے پوچھ لیں کیوں رو رہے ہیں۔ صحابی کتنے سچے ہوتے تھے، جتنا دیکھتے تھے اتنا ہی بولتے تھے، اپنی طرف سے نمک مرچ نہیں لگاتے تھے، مسالہ جیسے ہم لوگ لگاتے تھے، جتنا دیکھا اتنا بولا گا حضور رو رہے ہیں، بھلاؤ میرے بھائی علی۔ توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے، وہ علی جن کی ایک جنبش انگشت سے، انگلی کی ایک حرکت سے باب خیبر تھر تھرا کے اکھڑ جائے۔ جب حضور نے بلایا تو وہ خود تھر تھراتے، کانپتے، بالکل شیک کرتے ہوئے آ رہے۔ سرکار نے فرمایا مالک یا اخی ولماذا تبکی، کیا ہوا میرے بھائی، کیوں رو رہے؟ حضرت علی نے تھر تھراتے لبوں سے عرض کیا سرکار میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے سب کو بلایا، گلے ملوایا، بھائی بنایا، کاش میں بھی آتا کسی کو گلے لگاتا، بھائی بناتا۔ آپ نے مجھے اس لائق نہیں سمجھا، کنارے کر دیا، میں رو رہا تھا۔ اتنا سننا تھا، سرکار نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، علی فرمایا اے علی سن، میں نے سب کو بلایا، گلے ملوایا، بھائی بنوایا، تجھے نہیں بلایا، کیوں؟ کیونکہ اخرتک لنفسی، میں نے تجھے اپنے لیے بچائے رکھا۔ I saved you for myself۔ میں نے تجھے اپنے لیے بچائے رکھا تھا۔ میں نے سوچا سب ایک دوسرے سے گلے مل جائیں، بھائی بن جائیں، پھر میں تجھے بلاؤں، گلے لگاؤں، اپنا بھائی بناؤں۔ اے علی سن، ان سب کو توجہ چاہوں گا، ان سب کو میں نے زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے بھائی بنایا ہے، بھائی، مگر تو میرا ایسا بھائی ہے کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو یہاں بھی میرا بھائی، وہاں بھی میرا بھائی۔
पता चल गया अली कौन है। अच्छा, एक बिल्कुल नर्सरी के स्टैंडर्ड का, जो प्ले ग्रुप के बच्चों के स्टैंडर्ड का एक सवाल करना हूँ, और मुझे उम्मीद है ईच एंड एवरीबडी विल इंशाल्लाह विल रिप्लाई। आसान सा सवाल है, नबी और अली रिश्ता क्या है? बोलिए। कजन ब्रदर्स, सगे, दोनों के दादा एक है, सगे चचेरे भाई है। क्या है? एकदम सबको पता है ना, दामाद तो बात की बात है, पहले क्या है? भाई। अब दोनों में बड़े कौन है? बड़े कौन है? यार आसान सवाल कर रहा हूँ, भाई हो रहा है, कम से कम जवाब तो दो ना, लोग सोचेंगे प्लेस्टर के लोग कैसे हैं। बड़े कौन है? हुजूर बड़े भाई। तो अली छोटे भाई हुए ना। अच्छा, अली किसके छोटे भाई हैं? नबी के। तो फिर नबी किसके बड़े भाई हुए? अली के। अब जुमला दे रहा हूं, पसंद आ जाए तो दुआ करना। नबी इज द एल्डर ब्रदर ऑफ अली। अली के बड़े भाई हैं। किसके? जोर से बोलो। अली के बड़े भाई। अरे इन जाहिलों को समझाओ जो नबी को अपना बड़ा भाई कहते हैं, इनसे कहो नादानो, अरे बड़ा भाई कहने का हक मेरे नबी ने अली के सिवा किसी को नहीं दिया। लखनवी लहजे का आगे अल्लाह करे ये भी उतर जाए दिल में कि जब बड़ा भाई कहने का हक, देखिए कितने लोग समझ रहे हैं, हक मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक को न दिया तो किसी जमात के जिंदीक को क्या देना। अब तो समझ जाओ अली कौन है। मसला क्लियर है कि जो अली का है वही नबी का है, जो नबी का है वही दामने अली से वाबस्ता हो और पक्के हसनी हुसैनी सुन्नी बन जाओ। पक्के हसनी हुसैनी सुन्नी बन जाओ, डंके की चोट पर बन जाओ, क्योंकि अली भी अल्लाह की रस्सी। अब आइए एक कदम में और आगे बढ़ो। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला, नाम सुना है ना? 22 रजब कूंडा, याद आ रहा है ना? ऐसे इमाम की अब्बा भी इमाम, दादा भी इमाम, पर दादा भी इमाम। ऐसे इमाम की बेटा भी इमाम, पोता भी इमाम, पर पोता भी इमाम। इमामों के बीच में गुलाब के फूल की तरह। आपका नाम सादिक नहीं था, मोहम्मद जाफर था। सादिक इसलिए कहते थे कि अपने तो अपने, गैर भी कहते थे ये सच्चा बंदा। इतने सच्चे थे कि सादिक नाम पड़े। मैं सच्चाई की एक मिसाल दे दूं, फिर मैं आता हूं उस तरफ जिसकी वजह से मैंने इनका नाम कोट किया है। पहले सच्चाई की एक मिसाल देखें। एक दिन ऐसे ही मेंबर से नाना के उतर करके हुजूर के रोजे के सामने मुवाजहे पे खड़े होकर सलाम पेश कर। उस जमाने में ये तुर्कियों वाली सुनहरी जाली नहीं थी, खजूरों की टहनियों से बनी हुई थी। खड़े होकर सलाम पेश कर रहे थे, एक आया। अच्छा, इस टाइप के लोग उस जमाने में भी थे। आया का हुजूर, अंदर कौन है? तुझे नहीं मालूम? अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहा उनके दो यार हैं, अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला। अब वो फित्तीन तो था ही सवाल करने वाला। उसने कहा अच्छा हुजूर ये बताइए कि अबू बकर सिद्दीक हुजूर के नजदीक कैसे थे? What was the standard and status of Sayyidina Abu Bakr Siddiq in front of Holy Prophet? कैसे थे? उन्होंने ऊपर से नीचे देखा, कहा वो कैसे थे वो तो मैं बताऊंगा, तू कैसा है वो समझ में आ। तुझे यही जगह मिली थी सवाल करने के लिए, जहां हम अपनी सांसों को रोक करके सलाम पेश करते हैं, ताकि हमारी सांसों की आवाज से भी मुस्तफा के मिजाजे लतीफ को तकलीफ न पहुंचे। वहां तू ये सवाल कर रहा। हम और आप होते तो बड़ा लंबा चौड़ा जवाब देते, ऐसे थे वैसे थे, हुजूर के खुसर भी थे, साथी भी थे, पहले मुसलमान थे, हुजूर पर जान निसार करने वाले गारे यार थे। रात खत्म हो जाती, बात खत्म ना हो। मगर वो इमाम इब्ने इमाम शॉर्ट में जवाब दिया, मजार की तरफ इशारा किया, जाली की तरफ। क्या यही पूछ रहा है ना कैसे थे? इधर देख, ऐसे थे।
اللہ کرے سمجھ جاؤ. ہاں کہتا ایسے تھے، مطلب کبھی چھوڑا ہی نہیں نبی کو. ایسے تھے کہ سفر میں نبی کے ساتھ، حضر میں نبی کے ساتھ، خلوت میں نبی کے ساتھ، جلوت میں نبی کے ساتھ، بدر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ. ایسے تھے کہ بھوک میں نبی کے ساتھ، پیاس میں نبی کے ساتھ، غار میں نبی کے ساتھ، گھر میں نبی کے ساتھ. ایسے تھے کہ مکے میں نبی کے ساتھ، مدینے میں نبی کے ساتھ، بدر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ. ارے ایسا ساتھ کہ جب تک زمین پر تھے نبی کے ساتھ. آج گنبد خضرا کے نیچے لیٹے ہیں تو نبی کے ساتھ. وہ امام جعفر صادق جو سچ بولنے میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگا. ان سے کسی نے پوچھا حضور آپ بتائیے یہ اللہ کی رسی کون ہے؟ صحابہ کی قسمت میں میرے ماں باپ قربان، انہوں نے تو دامن مصطفیٰ پکڑ لیا تھا، روبرو پکڑا تھا. ہم کیا کریں؟ کون ہے اللہ کی رسی؟ تو وہ اتفاق سے تھرسڈے تھا. سرکار نے فرمایا کل جمعہ ہے. تیرے سوال کا جواب میں اپنے نانا جان علیہ السلام کے منبر سے. جمعہ کا دن ہے میرے دوست، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، ایک دم ٹائٹ سچویشن. امام کھڑے ہوتے ہیں، حمد بیان کی، مصطفیٰ کی نعت بیان کی، کچھ مسائل بیان کیے، کچھ فضائل بیان کی، اور پھر کہتے کہتے فرماتے ہیں یا معشر المدینہ سأل سائل عن حبل اللہ فأقول لكم أيها المستمعون والذي نفس جعفر بيده نحن حبل الله حبل ممدود من الأرض إلى السماء حتى يرد عند حوض الكوثر. اے مدینے والوں، ایک پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ اللہ کی رسی کون ہے؟ رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں جعفر کی جان ہے، ارے کوئی اور نہیں، ہم لوگ اللہ کی رسی. کون ہے؟ زور سے بولو. We are the rope of Almighty Allah. اور وہ رسی ہے جو زمین سے آسمان تک تنی ہوئی ہے. دیکھنا ہے تو in the day of judgment، قیامت کے دن دیکھنا، ہم ہوں گے، حوض کوثر ہوگا، یعنی رسی ہوگی. مطلب صاف. گویا امام ابن امام فرما رہے ہیں ہمیں ہلکے میں نہ لو، ہم اس بابا علی کے پوتے ہیں جو اللہ کی رسی ہے. حسن مصطفیٰ کا دامن مت چھوڑو، اللہ کی رسی ہے. حسین کا دامن مت چھوڑو، اللہ کی رسی ہے. حضرت زین العابدین کا دامن مت چھوڑو، اللہ کی رسی ہے. امام محمد باقر کا دامن مت چھوڑو، اللہ کی رسی ہے. جعفر صادق کا دامن پکڑے رہو، اللہ کی رسی ہے. موسیٰ الکاظم کا دامن پکڑے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام علی بن موسیٰ الرضا کا دامن پکڑے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام جواد کا دامن پکڑے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام ہادی النقی کا دامن پکڑے رہو، اللہ کی رسی ہے. امام حسن عسکری التقی کا دامن پکڑے رہو، اللہ کی رسی ہے. ارے قادریوں گھبراؤ مت، غوث اعظم کا دامن پکڑے رہو، اللہ کی رسی ہے. ارے چشتیوں غریب نواز کا دامن پکڑے رہو، اللہ کی رسی ہے. اور اے اشرفیوں مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کا دامن پکڑے رہو، اللہ کی رسی. یہی رسی تھی جسے اشرف علی نے چھوڑ دیا تھا. قاسم نانوتوی سے چھوٹ گئی تھی، خلیل احمد سے چھوٹ گئی تھی، اسماعیل دہلوی سے چھوٹ گئی تھی، مگر رضا نے ایسا پکڑا کہ خود پکڑا ہی نہیں، لاکھوں کو پکڑا دیا اور یہ کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں، بات جشن رضا کی ہے تو ایک فکر رضا دے کر آگے بڑھوں. آج کل ایک ٹریڈیشن چل پڑا ہے کہ اپنا نام پیدا کرنا ہے تو کوئی کنٹروورشل ایشو چھیڑو، کانفلکٹ پیدا کرو،
कम से कम बदनाम होंगे तो नाम तो होगा। देखिए जी, और इसका पूरा ये जो सोशल मीडिया है इसमें अच्छा माल करता है। जिन लोगों को मोहल्ले के चौराहे पे लोग नहीं जानते, आज उन्हें बरतानिया में लोग जानने लगे, सिर्फ इसी इख्तलाफ की वजह से। डिवाइड एंड रूल, लव। बहुत आम तौर पे कहा जा रहा है, उल्टी सीधी बात की जा रही, मुशाजराते सहाबा पे गुफ्तगू की जा रही। मुझे बताओ, सहाबी पर बोलते हो तो शर्म नहीं आती? अल्लाह के महबूब ने अपने सहाबा को नुजूमे हिदायत फरमाया, और ये नहीं कहा है कि अबू बकर का दामन पकड़ो तभी कामयाबी है, उमर का पकड़ो तभी कामयाबी है, अली का पकड़ो तभी कामयाबी नहीं। बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, इनमें से तुम जिसकी इक्तदा करो कामयाब हो। Whom you follow you will success, जिसकी इक्तदा करो कामयाब हो जाओ। तो सोच के बोला करो। नाम की इतनी, नेम और फेम की इतनी भूख है तो कहीं और जाओ। नुजूमे हिदायत। और आपको मालूम है कि उस जमाने में नेविगेशन का सिस्टम भी यही था। लोग कश्ती पे बैठते थे और सितारों को देखते थे। इधर पाकिस्तान है, इधर तुर्किस्तान है, इधर हिंदुस्तान है, सितारा बताता था। अब अगर कोई साहब कश्ती पे बैठ गए सितारा न देखे तो जाना था तुर्किस्तान, पहुंच जाएंगे कब्रिस्तान। भटक गए, कश्ती पे बैठे डूब नहीं रहे लेकिन भटक गए। अच्छा, एक साथ सितारा देख रहे हैं किनारे खड़े होके और कश्ती पे नहीं बैठे तो मंजिल पे जाएंगे? जहां खड़े हैं वहीं रह जाएंगे। तो कामयाबी के लिए ये दोनों चीजें जरूरी है। कश्ती पे बैठे, सितारों को देखो। हुजूर फरमाते हैं अगर सितारे मेरे सहाबा हैं तो कश्ती कोई और नहीं, अहलो बैती का सफीनते नूह, मेरी अहले बैत नूह की कश्ती है, जो इसमें बैठ गया कामयाब हो। और नुजूमे हिदायत को देखकर अहले बैत की कश्ती में जो बैठता है वो सिर्फ हुसैनी सुन्नी नहीं होता, वो पक्का हसनी हुसैनी सुन्नी। एतराज मत करो साहब। आप मुझे बताओ, ब्रिटिश टाइम के हिसाब से GMT में अगर देखा जाए, 10 o'clock in the morning somebody came in front of Holy Prophet and became Muslim, and after 1 hour he went into jihad and killed by disbelievers. 1 घंटे का समय मुसलमान हुआ, कलमा पढ़ा, जिहाद में गया, कत्ल हो गया, शहीद हो गया। सहाबी है कि नहीं? बोलो, इधर वाले बोलो, है कि नहीं? नमाज पढ़ी होगी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात अदा की? नहीं किया। सिर्फ 1 घंटे का सफर, और उसका स्टेटस मालूम है? गौसे आजम से अफजल, गरीब नवाज से अफजल, दाता लाहौरी से अफजल, मखदूम समनानी से अफजल। मैं तुमसे पूछता हूं, किस असर ने उसे 1 घंटे के सहाबी को इतना बाअसर बनाया? किसके असर ने इतना बाअसर बनाया? तुझे कहना पड़ेगा सहाबी किसी के असर से नहीं, मुस्तफा की नजर से। मुस्तफा की मुस्तफा की नजर से बनते हैं, नजर से बनते हैं, अमल से नहीं बनते। तो फिर अमल देखता क्यों है कि इनका अमल ऐसा था, उनका अमल ऐसा था? अबे जब अमल से बनते ही नहीं, नजर से बनते हैं, तो आका की नजर देखो ना, नजर देखो। अपने जबान को बाज रखो किसी सहाबी की शान में बोलने। आमतौर पे आजकल बहुत बात तो जरी लोग नाम ले लेके कह देते हैं, फला जंग में ये सहाबी थे, इनके बारे में ऐसा कहा वैसा कहा। याद रखो, पूरी जिंदगी के साथ ये फाइनल जुमला, उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, और जिस तरह आप बढ़ाएंगे उसी तरह बढ़ूंगा कि हम हसनी हुसैनी सुन्नी। बोलिए, इधर वाले बोलो, क्या हम इमाम हसन को छोड़ने वाले हैं न इमाम हुसैन? क्योंकि एक जमात ऐसी है जो 10 मुहर्रम को भी हुसैन को याद नहीं करती, लेकिन इमाम हसन को याद करती है। और एक जमात ऐसी है जो सिर्फ हुसैन हुसैन करती है, हसन को याद नहीं करती।
ہم حسنی حسینی سنی، ایسے حسنی حسینی، ہم نے پہ غور کرنا، علماء کرام کی توجہ، ایسے حسنی حسینی سنی کہ امام حسن نے جن سے صلح کر لی ہم ان سے جنگ نہیں کرتے، اور امام حسین نے جس سے جنگ کر لی ہم اس سے صلح نہیں کرتے۔ اس لیے بولنے سے بچو۔ سب کی عظمتیں، سب کی نعمتیں کیا ہیں؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے جونپور کے سفر میں اور وہاں سے چل کے محمد آباد گوہنا کے سفر میں رد رفض و خروج پر کتابیں لکھ کے بتایا ہے کہ سنیت ہے کیا چیز، اہل سنت ہیں کون، اور کون وہ ہیں جو اللہ کی رسی تھامے، وہ مخدوم اللہ اکبر جن کی رگوں میں حسین کا خون اور حسن کے لیے یہ ذہن، وہ اشرف جس نے 11 سال کی عمر میں سب کو کھو دیا، ترک 15 سال کی عمر میں ترک سلطنت کر دیا، اور ترک سلطنت کا یہ پھل ملا کہ پہلے تو سمنان کے سلطان تھے، مولا کے کرم میں جہان کا سلطان تھا۔ محدث اعظم فرماتے ہیں سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوا، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا۔ وہ اشرف جہانگیر سمنانی، وقت بالکل نہیں ہے تفصیل میں جانے کا، میں صرف 1-2 باتیں کہہ کے بات کو فنش کر رہا ہوں کہ سفر ہے میرے اشرف کا۔ مخدوم پاک کی سب سے عظیم کرامت یہ تھی کہ جس شہر میں، جس ملک میں جاتے تھے اس ملک کی لینگویج میں کتاب لکھ دیتے تھے۔ افریقہ گئے تو افریقن بھاشا میں، بنگال گئے تو بنگالی میں، پنجاب گئے تو پنجابی میں، ایسی قادر الکلامی تھی، اسی بھاشا میں بولتے تھے، اسی بھاشا میں لکھتے تھے۔ ایک تو یہ تھی، اور دوسری خاص بات یہ تھی کہ جہاں جاتے تھے کوئی نہ کوئی پہچان کا مل جاتا۔ ایک دن آپ دریا کا سفر کر رہے تھے، ساتھ میں حضرت ابو المکارم شمس الدین فیاض رض جن کا آستانہ ایودھیا میں، آپ کے خلیفہ حضرت بابا حسین اور آپ کے خاص خلیفہ حضرت شیخ نظام الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ کشتی میں بیٹھے تھے، انڈین اوشین کے ہچکولے کھا رہی تھی کشتی۔ چلتے چلتے نظام یمنی کے من میں ایک خیال آیا کہ جہاں بھی میں جاتا ہوں اپنے پیر کے ساتھ کوئی نہ کوئی پیر بھائی مل جاتا ہے، کیا دریا کی لہروں میں بھی کوئی اپنا ہے؟ He didn't say, just thought. کہا نہیں، صرف سوچا کہ کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ دیکھا کہ ایک قوی ہیکل انسان دریا کے سینے کو چیرتا ہوا ظاہر ہوا۔ ایسا انسان سر سے لے کر کے کمر تک جو انسان کی طرح، اور کمر کے بعد پورا بدن مچھلی کی طرح، فش کی طرح ایسے نکلا، جھک کے اس نے کہا مسافروں السلام علیکم۔ سب نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ پھر جھک کے پوچھا آپ میں اشرف کون ہے؟ ذرا دیکھو، لطائف اشرفیہ اٹھا کے دیکھو، برکات چشتیہ اٹھا کے دیکھو، بحر زخار اٹھا کے دیکھو۔ حد تو یہ ہے کہ ایک دیوبندی مصنف نے کتاب لکھی دیار پورب میں علم اور علماء، وہ اٹھا کے دیکھو، یہ واقعہ موجود ہے۔ تم میں اشرف کون؟ سرکار مخدوم پاک نے فرمایا ہاں بولو، میں اشرف ہوں، میں اشرف ہوں۔ کہا حضور میں آپ کے غلام کا غلام ہوں۔ توجہ، جملے پہ غور کیجئے گا، یہ نہیں کہا میں آپ کا غلام ہوں، آپ کے غلام کا سرکار نے مسکرا کے کہا اچھا تم میرے مرید در البحر کے مرید ہو؟ در البحر حضرت کے مرید و خلیفہ تھے جو سمندر کے اندر رہتے تھے۔ تم میرے مرید در البحر کے مرید ہو؟ کہاں حضور ہم آپ کے مرید و خلیفہ در البحر کے غلام ہیں، اور سمندر کے اندر 5000 ان کے مرید ہیں، ہماری مخلوق، اور ایک شہر پورا آباد ہے، اور اس شہر کا نام مدینہ الاشرف۔ میرے پیر نے کہا جا، میرا پیر گزر رہا ہے اسے سلام کر، میرا سلام پہنچا دے اور عزت سے لے آ۔ یہ منظر دیکھا، نظام یمنی لکھتے ہیں لطائف اشرفی میں کہ میں تو رقص کرنے لگا،
میں جھومنے لگا اور زبان خسرو میں کہنے لگا نمی دانم چے منزل بود شب جائے کے زبان خسرو میں رقص کرنے لگا اور یہ پیغام دے دیا کہ یہ سلسلے اشرفیہ کو آنکھ دکھانے والوں اپنی آنکھوں کو یا تو بند کرو یا جھکا لو. ہم اشرفی ہیں اشرفی. رب کعبہ کی عزت کی قسم ہمیں مٹانے کے لیے تمہیں پورا اوشین مٹانا پڑے گا کیونکہ جب تک دریا میں پانی رہے گا تب تک سلسلہ مخدوم میں سلنا نہیں رہے گا. یہی وہ مشن تھا بزرگوں کا جسے امام احمد رضا لے کے چلے اور پوری شان سے چلے. سلسلے اشرفیہ ہو، قادریہ ہو، سہروردیہ ہو، چشتیہ ہو، تیفوریہ ہو، قلندریہ ہو، اویسیہ ہو، فردوسیہ ہو، سب کے نور نظر بن کے چلے. تبھی تو کہا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول والے میری سرکاروں کے یاد رکھنا اہل بیت سے محبت کرنا ہی سچائی ہے. امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ سید اگر بد مذہب بھی ہو جائے مس گائیڈڈ تب بھی اس کی تعظیم واجب ہے. تب بھی you have to pay respect otherwise you would have been in danger. ہاں اگر اس کی بد مذہبی کفر تک کراس کر جائے تب نہیں because after the kufr you can't pay respect. پھر تعظیم کرنا حرام ہو جائے. یہ عشق ہے امام احمد رضا. تم کیا بات کرتے ہو؟ ارے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ کسی سید سے کی خدمت میں 5 سال نہ ہوں, کسی کی کوئی کہتا ہے 10 سال نہ ہوں, کوئی دعا کرتا ہے ساری زندگی میں, کوئی کہتا ہے سیدوں کا فیض قبر میں ملے, کوئی کہتا ہے حشر میں ملے, کوئی کہتا ہے جنت میں ان کا ساتھ ملے. مگر دوسرا رضا آج تک کوئی نہیں بن پایا. کیوں؟ کیونکہ امام احمد رضا نے 10 منٹ کے لیے نہیں, 10 سال کے لیے نہیں, پوری زندگی کے لیے نہیں, صرف قبر و حشر کے لیے نہیں, بلکہ ہاتھ اٹھایا تو یوں کہا یا رسول اللہ 2 جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے. وہ امام احمد رضا میرے دوستو جو علم کا سمندر اور پورا علم اس کے اندر, وہ امام احمد رضا جو بھرے کی چھوچھا اور مارہرہ کا نور العین, غوث جیلانی کے دل کا چین, مخدوم اشرف اور غریب نواز کی آنکھوں کی ٹھنڈک. ارے یاد کرو وہ دن جب چاروں طرف سے کفر کفر کے نغمے بج رہے تھے, ناموس رسالت محمدی پہ انگلی اٹھائی جا رہی تھی. امام احمد رضا نے سیدوں کا دامن پکڑ کر جب مہم چلائی تو قلم تو رضا کا تھا, دم غوث اعظم کا تھا, دم غریب نواز کا تھا. وہ رضا میرے دوستو کہ اگر علم فقہ کی طرف مائل ہو جائیں تو ایسا لگے جیسے امام اعظم کا شاگرد بول رہا ہو, ثانی ابو حنیفہ بول رہا ہو. اگر منطق کی طرف مائل ہو جائیں تو ایسا لگے جیسے ارسطا تالیس اور فیسا بورس ہاتھ باندھے کھڑے ہوں. وہ امام احمد رضا اگر علم فلسفہ کی طرف مائل ہو جائے تو ابو علی سینا بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا نظر آئے. وہ امام احمد رضا جو فتویٰ دیں تو مفتی اعظم نظر آئے, حدیث بیان کریں تو محدث اعظم نظر آئیں, ارے اگر تحقیق کریں تو مجدد اعظم نظر آئیں, اور اگر فقہ بیان کریں تو اس دور کا امام اعظم نظر آئے. اپنی زبان کو روکو کچھ الٹا سیدھا کہنے سے پہلے. عاشق معشوق سے کبھی نہیں لڑتا, لور اپنے بیلوڈ سے کبھی they don't fight with each other, کبھی نہیں لڑتے. کبھی سنا ہے لیلا مجنوں میں لڑائی, شیرین فرہاد میں لڑائی, رومیو جولیٹ میں جھگڑا ہو گیا سنا ہے, ہیر رانجھا میں کھیچن تان ہو گئی سنا نہیں. زمانہ سر پٹک پٹک کے مر گیا, لیلا کو مجنوں سے الگ نہ کر سکا, ہیر کو رانجھا سے الگ نہ کر سکا. تم بھی سر پٹک پٹک کے مر جاؤ گے, سیدوں کو رضا سے الگ نہیں کر سکتے,
سیدوں سے الگ نہیں کر سکتے. وہ عاشق ہیں تو سادات ان کے معشوق ہیں. وہ محب ہیں تو اشرف ان کے محبوب ہیں. وہ لور ہیں تو غریب نواز ان کے بھی لور ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محدث اعظم مشن کے اراکین کو بھی, سلیم بابا کو بھی, حسن علی بابا کو بھی. کیا نام چنا ہے. یہاں اس جلسے میں وہی آئے جس کے سینے میں اولیاء بھی ہیں, سادات بھی ہیں, امام احمد رضا بھی ہیں. یعنی کینہ لے کے آنا اور ہے, مدینہ لے کے آنا اور. ہم سب مدینہ لے کے آئے ہیں اور وہی اسی چیز کا دم بھر کے یہاں بیٹھے, اسی شان سے بیٹھے. اور یہ آخری پیغام میری طرف سے پوری وفاداری کے ساتھ لے کے جانا. ہم بہت لڑ چکے, ایک دوسرے سے بہت ٹکرا چکے, نام کے لیے لڑے, ذرا سا کچھ کام کے لیے آگے. آج روح احمد رضا یہی آواز دے رہی ہے, گڑے مردوں کو مت نکالو, اپنی جبین نیاز اہل محبت کے دروں پہ جھکا لو. ارے امام احمد رضا کسی آسمان سے نہیں آئے تھے, وہ بھی کسی کے بیٹے تھے, کسی کے بھتیجے تھے, کسی کے بھانجے تھے. عاشق بن جاؤ تاکہ فاسق بھاگ جائے. عاشق اور فاسق ایک ساتھ نہیں رہتے, اور یہ تبھی ہوگا جب ہاتھ میں اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑے گا. دامن حسنین بھی ہو, دامن آل حسنین بھی ہو, سیدوں کا دامن تھامے رہو. انشاءاللہ نہ یہاں مس گائیڈ ہوگے نہ وہاں مس گائیڈ ہوگے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.